ایک شخص رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بہت مالدار تھا حاجی۔ ہاں، اب اس کا ایسا ہوا ایک مرتبہ اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے رات رپورٹ کرائی تو رپورٹ میں جب آیا ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کرو جو تمہاری مرضی کرے وہ کھاؤ، سمجھ رہے؟ ہاں، جو تمہارا من کرے وہ کھاؤ، اور جہاں تم کسی سے ملنے جانا چاہتے ہو، جہاں چاہتے ہو جانا جا سکتے ہو۔ بولے کیا پریشانی ہے؟ بولے آپ کے دل میں چھید ہے، آپ کی جو زندگی ہے زیادہ دنوں کی نہیں ہے، مختصر زندگی ہے۔ بہت مالدار تھا، لوگوں دوست بتایا، گھر والوں نے پوچھا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کیا بتایا؟ حضرات بولے اس نے یہ بتایا۔ بولے چلو اب امریکہ کے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرات اسی نے بھی یہ بتایا کہ آپ کی زندگی بڑی مختصر ہے، آپ جو آپ کے جس چیز کو من کرے آپ وہ کھا سکتے ہیں، آپ کی کیونکہ زندگی مختصر ہے۔ رات تو لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ نے آپ کو اچھا نوازا پیسے سے، اس کا علاج کرا لیجیے۔ تو حضرات محترم بیمار پڑ گئے ہیں صاحب، عزیز آنے لگے، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو دیکھنے آتے ہی ہیں، سمجھو نہ دیکھنا ہے تو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب دیکھو ہمارے والد بیمار تھے، ہماری والدہ بیمار تھی تو دیکھنے نہیں آئے، دیکھنے آتے ہیں حضرات محترم۔ اور جب وہ دیکھنے جب اس کا یہ معمول تھا، جب اس کے گھر کوئی مہمان آتا تھا نا تو وہ قسم قسم کے کئی رنگ کے کھانے تیار کرا کر کے ان کو کھلاتا تھا۔ لیکن جب وہ بیمار ہو گیا لوگ آتے تھے اور آ کر کے اس کی عیادت کر کے دیکھ کر کے چلے جاتے تھے، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگا کہ ایک وقت وہ تھا جب میرے در پر کوئی مہمان آتا تھا تو میں اس کو مختلف قسم کے کھانے بنوا کر کے اس کو کھلاتا تھا، آج کوئی انہیں کھلانے والا نہیں ہے۔ تو بیٹوں نے کہا والد محترم پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو سہارا دیں گے، آپ کو سہارا دے کر کے مارکیٹ لے کر کے چلتے ہیں، آپ کا جو من کرتا ہے وہ مارکیٹ سے آپ ہم کو حکم دیجیے، ہم مارکیٹ سے خرید کر کے جو مہمان آپ کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں ان کی ہم اس کے ذریعے سے ان کی مہمان نوازی بھی کریں گے۔ کچھ چیزیں خرید لی صاحب، کہا کہ چلو گوشت بھی خرید لو، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہاں، جب جیسے ہی دکان پر پہنچے تو ایک خاتون اس گوشت کی دکان کے قریب تھی، برقع اوڑے ہوئے تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب کسائی گوشت کاٹتا تو جو چھیچڑے ہوتے ہیں انہیں پھینک دیتا ہے کہ نہیں ہے، تاکہ انہیں کتا کھا لے یا کوئی اور چیز کھا لے، بلی کھا لے۔ تو ان چھیچڑوں کو جو خاتون برقع اوڑے ہوئے تھی وہی ان کو اکٹھا کر کے تھیلی میں سرات اکٹھا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس کے باپ کی نظر اس عورت پر پڑی، کہا بیٹا یہ جو عورت کھڑی ہے دکان کے پاس میں اس کو ذرا میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ جب اس کا بیٹا آیا کہنے لگا خاتون میرے باپ میں اتنی طاقت نہیں جو چل کر کے تیرے پاس آ جائے، میرا باپ بیمار ہے لیکن میرے باپ نے تجھے بلایا ہے۔ اللہ اکبر! حضرات خاتون جیسے ہی جاتی ہے بولے تو کیا کر رہی تھی تم؟ کہ یہ جو چھیچڑے کسائی پھینک رہا تھا ان کو تم اکٹھا کر رہی تھی۔ اتنا سنا تو حضرات خاتون کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، خاتون رونے لگی۔ بولے بیٹی روتی کیوں ہوں؟ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی جو آپ رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ بولے میں رو اپنی بے بسی پر، اپنی غریبی پر رو رہی ہوں۔ بولے میں ایک جگہ برتن مانجتی ہوں، ایک صاحب کے گھر پر، اور برتن مانجتی ہوں، جو کھانا وہ کھاتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے کھانا میں اس کو کھانے کو میں لے جاتی ہوں اور اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ میرے پاس میں کچھ بچے رہتے ہیں پڑوس میں، ان کے بچوں کے یہاں گوشت بن رہا تھا، خوشبو آئی، میرے بچوں نے کہا ماں گوشت کھانے کو من کر رہا ہے۔ بچہ ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے جب چلا جائے اگر بچہ اپنے باپ کے ساتھ
بازار چلا جائے حضرات محترم یا بھوجپور چلا جائے تو حضرات وہ یہ کہے گا اے ابا جان یہ دلا دو، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ اس کے باپ میں یہ حضرات وہ چیز دلانے کی وسعت ہے کہ نہ ہے۔ بچہ ہے، بچہ تو کہہ دیتا ہے کہ حضرات کہا رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ گوشت کھلاؤں، اچھا ان چیچڑوں کو لے جاؤں گی اور ان کو جانے کے بعد اپنے بچوں کو کھلا کر کے سلا دوں گی۔ اتنا کہا حضرات اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا کہ خاتون میری بیٹی سن، آج کے بعد جتنے تجھے گوشت کی ضرورت ہے بیٹی یہاں سے لے جا کر۔ حضرات تو کہے گی کہ میں آج تو لے جاؤں گی لیکن کل کو کیا کھلاؤں گی؟ آج میں اچھا کھلا دوں، کل کو کیا کھلاؤں گی؟ تو حضرات اس شخص نے کہا اے خاتون بیٹی میری سن لے، آج سے سن لے، تو میرے نام پر گوشت لے جا کر میرے کھاتے میں پیسہ لکھوا جا کر تو پورے جب تک تو چاہے یہ کھلاتے کر، میں اس کا حساب کر دوں گا، لیکن سن اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے بعد اس گوشت کا حساب میرے بیٹے کر دیا کریں گے۔ حضرات وہ خاتون گوشت لے جانا شروع کیا، بچے کھا رہے تھے، کھایا، حضرات محترم ہاتھ اٹھا دیا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مولا ہماری بے بسی میں، ہماری غربت میں مدد کی ہے، مولا اس کی پریشانی کو اپنے حبیب کے صدقے سے دور فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دور فرما دے۔ حضرات چلتا رہا، وہ کھلاتی رہی، دعا کرتی رہی، دعا کرتی رہی، سبحان اللہ۔ جس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ کچھ ہی وقت تک جیو گے، کچھ وقت تک جیو گے، سبحان اللہ، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرات محترم اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ پہنچے ڈاکٹر کے پاس، صحیح ہو گئے، وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد جب رپورٹ کرائی تو پہلے چھید تھا، چھید نہیں آیا۔ ڈاکٹر سے کہا کہ صاحب ڈاکٹر صاحب کیا معاملہ ہے؟ بولے ٹھیک ہو تم؟ اس نے 2 مہینے پہلے کی رپورٹ دکھائی، ٹھیک کیسے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، یہ رپورٹ ہے میرے دل میں چھید تھا، لیکن اب جو رپورٹ کرائی ہے اس میں کوئی چھید نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرات محترم مطلب صاف ہو گیا، اگر ہم رات کسی کی اگر مدد کر دیں، اللہ اکبر، اور وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی برکت سے ہماری پریشانی دور اگر ہمارے دروازے پر کوئی آ جائے یا کوئی مصیبت میں مبتلا ہو، وہ سوال نہ کرے، اپنی حضرات محترم شرم کی وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے حضرات محترم ہم جس کو اپنی نظر میں برا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو، ہم جس کو غلط سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں حضرات محترم اچھا ہو، اللہ نے ہو سکتا ہے اس کو معاف فرما دیا ہو، اگر ہم نے حضرات اس کی مدد کر دی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس